رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کے نصف رات کی نعمت عطا فرمائی. رمضان المبارک قریب ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات سے امت کو نوازا. اس سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی جس کا مشہور نام شب برات ہے. اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس پر گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ فرمایا یا اللہ تو نے اپنے پاس بلانا بھی ہے تو رمضان کی بہاریں ہمیں عطا فرما دے، پھر اپنے پاس بلا لینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، والشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کیا مطلب ہے؟ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مقصد کیا ہے؟ عبادت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، شان کے حوالے سے بتایا گیا. آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ آپ نے فرمایا کہ کہیں اللہ کا بلاوا آ جائے اور یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں روزے کی حالت میں، اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ امت کو صرف یہ مشکل میں نہ ڈالنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آدھے شعبان تک روزے رکھ لیا کرو، آدھے شعبان کے بعد رمضان کی تیاری کے لیے چھوڑ دیا کرو، لیکن خود رکھتے تھے مکمل۔ یہ امت کو یعنی تکلیف سے تاکہ زیادہ کمزوری نہ ہو جائے اور رمضان بھی چھوڑ بیٹھے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ روزے رکھنے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ یہ کیفیت ہے۔ اور شعبان کا مہینہ آپ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بڑا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، یعنی نسبت مصطفیٰ جب مل جاتی ہے تو چیز کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مکہ اعلیٰ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے نبی کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوتی ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ میرے نبی کی ہجرت مدینہ میں ہوتی ہے تو مدینہ منورہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نسبت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو انسان معاشرہ میں سب سے اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور جس گھرانے کی ہوتی ہے تو وہ اہل بیت رسول بن جاتے ہیں۔ جس کی ایمان کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو وہ صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو وہ اعلیٰ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کیوں؟ ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے، جسے قیلولہ کہتے ہیں، سنت ہے آرام کرنا دوپہر کا۔ تو اللہ کے نبی دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے، تو اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ یہ تہجد کی تیاری ہوتی تھی، رات کی عبادت کی۔ اگر دوپہر کو تھوڑا آرام مل جائے گا تو رات کو آسانی سے عبادت ہو سکے گی۔ تو اس لیے دوپہر کا قیلولہ جو تھا وہ رات کی عبادت کی تیاری ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے تجربے کی بات ہے، جو انسان دوپہر کو سو جاتا ہے تو وہ دن اس کا اچھا گزرتا ہے، اور رات بھی بڑی جلدی نیند نہیں آتی، یا آتی ہے تو نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے دوپہر کا جو ہے قیلولہ فرمایا، آرام فرمایا، تاکہ تہجد کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ تیاری ہے۔ اللہ کے نبی سخت بستر پہ سوتے ہیں، چمڑے کا بچھونا ہے، اور چہرے پہ آثار نظر آتے ہیں اس کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اسے دوہرا کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے نرمی ہو جائے، آسانی سے نیند آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے صبح فرمایا، اے میری عائشہ تو نے میرے بستر کو نرم کر دیا، آج تہجد میں اٹھنے میں دشواری ہوئی ہے، ذرا آرام کریں، زیادہ یعنی گہری نیند آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں پہلے اپنے اوپر مشقت ڈال رہے ہیں تاکہ آگے عبادت میں آسانی ہو جائے، یا اس چیز کو دیکھا اللہ کے نبی نے۔ تو ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، تو یہ شعبان جو ہے یہ رمضان کی تیاری ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جگہ کی بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے عبادات کے ثواب میں بھی فرق ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں،
ایک اللہ ہم سب کو لے جائے حرم پاک کے نماز پڑھیں، مکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، مسجد حرام میں نماز پڑھیں، بیت اللہ سامنے ہو نماز پڑھیں، تو وہاں ہزاروں گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، حرم پاک میں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو حالانکہ نماز تو وہی ہے، بندہ بھی وہی، وضو بھی وہی، سجدہ قیام رکوع بھی وہی، صرف جگہ بدلی ہے کہ حرم پاک ہے، 1,00,000 کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں سے بندہ وہاں منتقل ہوا تو جگہ کے بدلنے سے بھی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اکیلا ثواب ہے، اگر عام جگہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 25 گنا ہے، اگر بڑی جماعت جامعہ مسجد میں پڑھتے ہیں جہاں 5 وقت کی نماز پابندی سے ہوتی ہے تو 27 گنا ثواب ہے، اور اسی طرح جس طرح مجمع بڑھتا جاتا ہے ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو نا، یعنی اس میں بھی فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ کے تبدیل ہونے سے، وقت کے تبدیل ہونے سے بھی ثواب میں، اب ایک نفل عام دنوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک نفل رمضان میں پڑھتے ہیں، تو نفل تو وہی ہیں، 2 رکعت نیت سارا کچھ، لیکن وہاں ایک نفل جو ہے فرض کے برابر پہنچ جاتی ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جگہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رمضان شعبان کی نصف رات ہے، شعبان کی جسے شب برات کے نام، لیلۃ البرات جسے کہتے ہیں، یہ شب فارسی کا لفظ ہے، جس طرح پل سرات کہتے ہیں۔ اب پل تو عربی کا لفظ نہیں ہے، سرات عربی کا لفظ ہے، تو اب یہ مشہور ہو گیا، یعنی یہ نام جو رکھا گیا پل سرات، شب برات، یعنی آدھا فارسی آدھا عربی، تو یہ لیا گیا۔ احادیث کی کثرت ہیں اس کے فضائل پر، لیلۃ البرات کے یعنی شب برات کے فضائل پر کثرت کی وجہ سے کہتے ہیں اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ احادیث بہت ساری ہیں، یعنی 17 صحابہ کے قریب جنہوں نے روایات کی ہیں اس کے حوالے سے، تو اس لیے کہتے ہیں جہاں احادیث کی تعداد بڑھ جائے نا جس چیز کی فضیلت میں، صحت میں اگر کمزور بھی ہوں تو اس کے فضیلتیں ثابت ہو جاتی ہیں، تو فضائل تک اس رات کو لیا جائے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے اندر خرافات آ گئیں، جو ہم نے اس رات کو باقاعدہ طور پہ اس طرح کیا کہ بھئی آتش بازی کرنی ہے اور کوئی خصوصی عبادات، اس طرح نہیں ہے کہ اجتماعی خصوصی عبادت کوئی لازم ہے اس کو کرنا ہے، یہ نماز پڑھو گے تو باقی نمازوں کی قضا پوری ہو جائے گی، آتش بازی کرو گے تو خوشی ہو جائے گی، یہ نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مستدلات الفقہ الحنفیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی یومہا کا بھی لفظ آتے ہیں کہ فرمایا رات کا قیام کرو اللہ کی عبادت میں اور دن کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس نظریے سے روزہ رکھنا چاہیے کہ ان روزوں میں سے جو ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 ویسے بھی ایام 20 کے سنت روزے ہیں، تو یہ روزہ اگر مثلا یہاں سے یہ ثابت نہ بھی ہو اس دن کا روزہ لازم ہے تو اس نیت سے روزہ رکھ لیں کہ ایام 20 کے روزے ہیں، اس میں سے 15واں کا دن بھی آ رہا ہے، میرے نبی نے ہمیشہ یہ روزہ رکھا ہے، تو اس نظریے سے روزہ رکھ لیں تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کرنا بھی ہے تو رات کا قیام کرو، عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ کام کرو جو شریعت کے موافق نہ ہوں، جہاں اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی ذات بجائے اس کے کہ اس میں خوشی کا سامان ہو، بجائے اس میں کہ مسائل ہوں، اس میں زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا کہ یہ رات جو آنے والی ہے بڑی مبارک اور مقدس رات ہے۔ اس میں یہاں ایک بات آتی ہے سورہ الدخان میں، سورہ الدخان میں اس کا ذکر ہے بھئی یہ لیلہ مبارکہ ہے۔ یہاں 2 تفسیریں ہیں، بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر قرآن کا نزول ہوا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نصف من شعبان،
علامہ جلال فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی سورہ دخان میں فرمایا یہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی شب برات جسے کہتے ہیں۔ تو ان کی تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس کی تطبیق انہوں نے دی آپس میں۔ کیوں؟ انہوں نے پھر دلیل دی کہ علماء نے اس پر کہ یہاں آگے فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسے آتا ہے نا فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں، تو وہاں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے میں جو فرق کیا جاتا ہے، فیصلے فرمائے جاتے ہیں ہر معاملے میں، تو یہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ اور اس رات میں کہا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اگر اس سے مراد لیا بھی جائے کہ یہ شب برات کی رات ہے ان آیات سے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں فیصلہ ہوتا ہے، وہاں فیصلہ حوالے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا اس کی تطبیق کی ہے، وہاں فیصلہ ہوتا ہے، وہاں فیصلہ حوالے کیا جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا ہمارا دنیا کا بھی یہ قانون ہے، کوئی بڑا مقدمہ ہوتا ہے نا تو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ محفوظ کر لیتی ہے، ایک دن فیصلہ بھائی محفوظ ہو گیا آج، اب سنانے کی تاریخ اور دی جاتی ہے باقاعدہ کہ فیصلہ فلاں دن سنایا جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر اس سے مراد شب برات لینا تو اللہ فیصلے اس رات فرماتا ہے، لیکن فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو یہاں قرآن کے نزول کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا تھا اس رات میں، اور اللہ نے اتارنے کا سلسلہ شروع فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو اس طرح دونوں آیات میں آپس میں تطبیق ہو جاتی ہے اور اختلاف اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو مفسرین فرماتے ہیں اس سے لیلۃ القدر مراد ہے وہ مراد یہ لیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے اور لیلۃ القدر سے مراد وہ رمضان والی ہے، تو اس سے پھر وہ تطبیق لیتے ہیں۔ تو اس لیے فضائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس رات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شعبان کے مہینے میں دو چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کو الفاظ کے کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ تطہیر البدن ہے، شعبان ہے تطہیر القلب ہے۔ مطلب ہے اللہ کے نبی نے دعا فرمایا رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر دو، اس سے تمہارا بدن پاک ہو جائے، اور رمضان جب شعبان آئے تو روزے رکھو، عبادات کرو کثرت کے ساتھ، اور توبہ استغفار کرو اور درود شریف پڑھو، تو اس لیے تمہارا دل پاک ہو جائے تاکہ رمضان کے لیے تم مکمل تیار ہو جاؤ۔ اور تجربے کی بات ہے، روزہ پہلے رکھنا بڑا مشکل ہے، اگر پہلے سے رکھنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح تلاوت اکٹھی کرنا بڑی مشکل ہے جب رمضان آتا ہے، پہلے سے اب شعبان سے اپنا معمول بنانا شروع کر دیں، 1 سے 12 مہینے پڑھنا ہے، تو روٹین سے جب رمضان آئے گا تو کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تو یہ تیاری کے بتائی گئی ہے رمضان کے مہینے کی شعبان کے مہینے میں۔ تو اس میں عجیب اتفاق ہے، امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالشَّعْبَانُ شَهْرِي، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کثرت سے آپ عبادت کرتے تھے اس میں۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں عجیب اتفاق ہے، امت کو چاہیے اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جو درود پاک کی آیت کا نزول ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے آسمان سے، یعنی عجیب اتفاق ہے۔ تو اس لیے یہ آیت بھی امام قسطلانی فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، دو چیزیں ہم نے پہلے کرنی ہے رمضان سے، دو چیزیں، ایک توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی میں، تاکہ رمضان شروع ہو اولہ رحمت فوراً ہمارا دل وصول کر لے جو اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ اوسطہ مغفرۃ، درمیان والے عشرے میں ہمارا نمبر آئے یا آخری عشرے میں نمبر آئے، تو اس لیے پہلے سے ہی ہم تیار ہو جائیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو اس مہینے میں ایک تو توبہ استغفار کثرت سے کرنی ہے،
اور دوسری چیز جو ہے درود پاک کی کثرت کرنی ہے اس مہینے میں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا حکم جو نازل ہوا وہ شعبان کے مہینے میں، اور آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور کثرت سے آپ عبادات کرتے، اور شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا قرآن پاک میں، اس لیے فرمایا کہ یہ شعبان کی جو رات آتی ہے اللہ متوجہ ہوتا ہے، اور رمضان کی ہر رات اللہ متوجہ ہوتا ہے، وہ حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ قرآن کا آغاز پڑھ لیں، ابھی سے قرآن کی تلاوت ہم شروع کر دیں۔ شعبان ابھی شروع ہے نا، نصف شعبان اب ہو گیا، کل سے یعنی آدھا دوسرا نصف حصہ شروع ہوگا، تو ابھی سے معمول بنا لیں کہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کا معمول شروع کر دیں۔ درود شریف کی ایک تسبیح کم از کم ہم روزانہ کا معمول بنا لیں رمضان آنے سے پہلے پہلے، تاکہ ہمارے لیے رمضان جب آئے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، عبادات میں بھئی مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو رات کو تہجد کا وہ معمول بنا لے کہ آج کے بعد میں نے تہجد چھوڑنی نہیں۔ جب تہجد نہیں چھوڑے گا، رات کو اٹھنے کا معمول بنتا تو تراویح پڑھنی آسان ہو جائے گی، رات کا قیام آسان ہو جائے گا جب باقاعدہ طور پہ رات کو قیام کے لیے اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمیں یہ مہینہ دیا شعبان کا، اس کی تیاری کے لیے، اور اس کے ہم اپنا معمول بنائیں۔ تو اب دیکھیں پہلی چیز جو ہے اللہ نے انسان کو اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری، شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے، وجود میں کمجرى الدم، جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں۔ شیطان انسان کے اندر ایسے ہوتا ہے، ایسے اندر جا کے وسوسے کرتا ہے جیسے خون ہر رگ میں موجود ہے، جس جگہ بھی زخم ہوگا پورے وجود میں تو خون نکل آئے گا، تو خون ہر جگہ موجود ہے۔ شیطان بھی گناہوں کی وجہ سے اندر رچ بس جاتا ہے تیرے اندر، تو اس کو بھگانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تہلیہ۔ تخلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کر لے، اور اپنے دل کو پاک کر لے، اور تہلیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو خوبصورت بنا دے۔ تخلیہ ہوگا توبہ سے، توبہ استغفار سے کہ دل پاک صاف ہو جائے گا، تہلیہ ہوگا درود پاک کے دل خوبصورت ہو جائے گا۔ جب خوبصورت ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اب تخلیہ کی ضرورت ہے اور تہلیہ کی ضرورت ہے، دو چیزیں جب ہمارے پاس آئے گی تو اللہ کی رحمت ہمیں۔ تو پہلی چیز اللہ نے قرآن پاک کا آغاز فرمایا تو اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ اب جب قرآن پاک آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، ابھی سے معمول بنائیں رمضان کی تیاری کے لیے، تو اب پہلے آپ سورہ فاتحہ کو کھولیں گے، جب پڑھیں گے اب ذرا پہلا پیغام دیکھو اللہ ابتدا میں مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں عجیب اللہ نے لفظ بولے، ظالم، ظلوم، ظلام، غافر، غفور، غفار۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو گناہ کرتا ہے نا تو ظالم بن جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے تو ظلوم بن جاتا ہے، اس سے آگے جب سرکش نفس امارہ جسے کہتے ہیں سرکش ہو جاتا ہے تو پھر ظلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے میرے بندے ذرا غور کر قرآن پر، تو میں نے کہا تو ظالم بنا تو میں غافر بنا، میں نے غافر ہونے کا اعلان کیا قرآن پاک میں، تو ظلوم بنا تو میں نے غفور ہونے کا اعلان فرما دیا، اور تو ظلام بنا تو میں نے غفار ہونے کا اعلان فرما دیا۔ میرا بندہ تو ظلم کرتا جا، تو ظالم بنے گا، ادھر میری صفت غفار تیرے پاس آ گئی، پھر ظلوم بنے گا، غفور آ جائے گی، غافر آ جائے گی۔ اے میرے بندے میری رحمت میری طرف متوجہ ہو جا، اور میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کر لے، میں بڑا ہی رحمان ہوں، میں بڑا ہی کریم ہوں، میں بڑا ہی رحیم ہوں، میں بڑا ہی غافر ہوں، میں بڑا ہی غفور ہوں، میں بڑا ہی غفار ہوں، میں بڑا ہی ستار ہوں۔ اے میرے بندے میری طرف متوجہ۔ اب قرآن پاک کو ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، نزول قرآن رمضان میں ہوا، جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا خطاب کرتا ہے؟ پہلا پیغام کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
اب قرآن پاک کا جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو آج کی میری اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ بندے کو پیغام کیا دیتا ہے؟ فرمایا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریفوں کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے پوری کائنات کا نظام بنایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے میرے بندے، یہ پوری کائنات کا نظام میں نے تیرے لیے بنایا، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، یہ ساری کائنات کی چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پہلا پیغام دیتا ہے، اللہ، میں اللہ ہوں جس نے تمہیں بنایا، جو تیرا رب ہے، رب العالمین، پوری کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوقات کا پالنہار ہے، ساری مخلوقات کو بنانے والا ہے اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا متوجہ ہو جا میری طرف، میں پہلا پیغام قرآن پاک میں تمہیں یہی دے رہا ہوں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اگر پیار نہ کرتا تو میں تجھے بناتا نہ، اگر پیار نہ کرتا تو میں تیرے لیے ماں باپ کے ذریعے محبتیں نہ بانٹتا، سکون نہ دیتا۔ جان سے بڑھ کر رشتہ نبھانے والے تیرے ماں باپ تجھے دیے، یہی تو میری محبت کا، رحم کا تقاضا ہے۔ اے میرے بندے، میرے بندے، یہ میری دیکھ، ذرا میری شان دیکھ، میری عظمت دیکھ، پھر میں نے تیری روزی کا انتظام کیا، تجھے تنہا نہیں چھوڑا، کائنات میں تیری روزی کی ذریعے میں نے بنا دیے، جہاں جائے گا کسی کا رزق کس طرح لکھ دیا، کسی کا کس انداز میں لکھ دیا، سبب تجھے تلاش کرنے ہیں، رزق کی بارشیں برسانے والا میں ہوں، محنت تو نے کرنی ہے اس میں برکت ڈالنے والا میں ہوں، دکان کا دروازہ تو نے کھولنا ہے، گاہک بھیجنے والا میں ہوں، دانا تو نے زمین میں ڈالنا ہے، اسے اگانے والا میں ہوں، تو نے روٹی پکانی ہے، اس دانے کو اس مختلف انداز سے گزار کر تیری سامنے لانے والا میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ اے میرے بندے سوچ تو صحیح، تو کبھی بھوکا نہیں سویا، جو رب جانوروں کو بھوکا نہیں سونے دیتا وہ تجھے کیسے بھوکا سونے دے گا؟ اس لیے میں رب العالمین ہوں میرے بندے، جب تو کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، جب تو آ گیا ہے تو تجھے تنہا کیسے چھوڑ دوں گا، تجھے بے سہارا کیسے چھوڑ دوں گا؟ اس لیے میرے بندے میرا دروازہ نہ چھوڑنا، میرے دروازے کو چھوڑ کے نہ جانا، میرے دروازے سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا، فرمایا قرآن پاک پڑھ کے دیکھو اور مسلم شریف کی حدیث دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور متوجہ ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر تیری میری زبان سے یہ لفظ نکلے، ادھر رب بولا حمیدنی
عبدی، میری بندے نے میری تعریف کی ہے، اب میں نے اللہ کی تعریف کی ہے، حالانکہ وہ محتاج نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے میرے بندے فخر نہ کرنا، ناز نہ کرنا کہ میں رب کی تسبیح کرتا ہوں، تو نبی تھا تو کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحا، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا بھی ہے کہ رب کی تعریف کیسی کرنی ہے، اس کی تسبیح کیسی کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس لیے ناز نہ کرنا کہ اللہ ہماری تسبیح کا محتاج ہے، بلکہ ہم اللہ کے عبادات کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم بندے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ہمارا کوئی محتاج نہیں، ہم نہ تھے تو وہ تو تھا، ہم نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ذہن میں آ گئی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے خیال کیا، ناز میں آ کے رب سے کہہ دیا اے میرے مولا تیرے گھر کا اس وقت طواف کروں گا جب طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ناز کی بات تھی نہ پیار کی بات تھی۔ کہہ بیٹھے امام مالک رحمہ اللہ یا اللہ تیرے گھر کا طواف اس وقت کروں گا جب طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد تجھے کہوں گا یا اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف کیا، اب کوئی بھی نہیں تھا تیرے گھر کے پاس۔ تو امام مالک فرماتے ہیں یہ کہہ بیٹھا، آدھی رات کو میں گیا کہ شاید اب موقع مل جائے اللہ کا گھر خالی نظر آ جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پھر بھی اللہ والے لوگ اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوا، آدھی رات بھی لوگ، پھر گرم عرب کی گرمی، تڑپ تپتی دھوپ، میں نے کہا اس دھوپ کے عالم میں اس سخت گرمی میں کوئی نہیں آئے گا، اب جا کے میں طواف کروں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا سخت گرمی میں پھر بھی اللہ والے لوگ اللہ کے بندے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو میں پریشان ہو گیا، اب کہہ تو بیٹھا ہوں موقع ہی نہیں مل رہا کب اللہ کے گھر کا طواف کروں جب کوئی بھی نہ ہو۔ ایک دن سخت آندھی اور طوفان تھا، تیز بارش تھی، ایسا ماحول تھا کہ کوئی بندہ باہر نہ نکل سکے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا آج موقع ہے ہمت کر کے جاتا ہوں۔ تو امام مالک فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، وہاں کوئی بندہ نہیں تھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو۔ ایک بڑے سانپ کو میں نے دیکھا، اس نے گردن اٹھائی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ تو میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مولا تو ہمارا محتاج نہیں اپنے بندوں کا۔ اللہ جو خود کہتے ہیں ہر چیز میری تسبیح کو جانتی ہے، یا اللہ ہم محتاج ہیں تو ہمارا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تسبیح میں لگا ہے۔ اللہ کے بندے جب متوجہ ہوتے ہیں نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف ثنا بیان کی ہے۔ اور مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ رب کہہ رہا ہے، ہر نمازی کو جواب مل رہا ہے نماز کی حالت میں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نماز میں توجہ کامل کیا کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ نماز میں آتا ہے تو اللہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی طرف، اور جب بندہ ادھر ادھر دوڑنا نماز میں شروع کر دیتا ہے خیالات میں، اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں، مجھ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے جس کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا
फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब हम कहते हैं या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, कहता हादा बैनी व बैन अब्दी, हाँ हाँ ये बात सही है, ये मेरे बंदे के दरमियान है। वो माबूद मैं माबूद हूँ, ये आबिद है, मैं मसजूद हूँ, ये साजिद है। और जब बंदा वलद्दालीन तक मुकम्मल सूरह फातिहा मुकम्मल करता है तो फिर अल्लाह कहता है हादा बैनी व बैन अब्दी वली अब्दी मा सअल। मैं इतना खुश हो गया अपने बंदे से, अब जो मुझसे मांगता है मैं अल्लाह उसे अता फरमा देता हूँ, मैं उसे देता हूँ। फिर कहते हैं आमीन। अल्लाह फरमाते मेरे फरिश्ते हो तुम भी साथ आमीन कह दो। फरिश्ते भी आमीन कहते हैं या अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल कर ले, या अल्लाह इसकी इल्तिजाओं को कबूल कर ले। आमीन का माना कबूल कर, या अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह कबूल फरमा लेता है। इसलिए पहला पैगाम कुरान पाक का अल्लाह अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहता है मेरे बंदे ये शाबान के महीने में आज की जो रात आने वाली है, इस रात में पहला काम ये कर अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। आज की रात में अल्लाह से माफ़ी मांग ले। पूरा साल गुनाह करता रहा, आज तो मेरे दरवाजे पे आ जा, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होना चाहता हूँ। या अल्लाह तू तो बड़ा दूर रहता है, हमने तो सुना है अर्शों पे तेरा ठिकाना है, अर्शों पे रहता है। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, वो मेरे जलाल की जगह है अर्श इलाही, मेरी इज्जत और मेरी शान है अर्श इलाही, लेकिन मैं हर जगह हूँ। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे तुमसे सवाल करते हैं मेरे महबूब रब कहाँ रहता है, मेरे बंदों से कह दो मैं अल्लाह तुम्हारे करीब रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं तेरे करीब रहता हूँ मेरे बंदे। कितना करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी जान की रग से भी ज्यादा तेरे करीब रहता हूँ। मांगना तेरा काम है, हाथ उठाना तेरा काम है। या अल्लाह हमने तो सुना है तेरा जलाल बड़ा है, तू बादशाहों का बादशाह है, हम तो एक बादशाह का जलाल नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके सामने बात नहीं कर सकते। तू तो बादशाहों का बादशाह है, मैं कमजोर तेरा बंदा कैसे मांगूंगा तुझसे, कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं जलाल में ना आ जाए। फिर ऐलान करता है नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों से कह दो मेरे महबूब डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, बता दो मेरे बंदों को कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं प्यार करने वाला हूँ अपने बंदों से। डरना नहीं, मेरे दरवाजे पे आ जाना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत तुम्हें हो, कोई भी तेरा मसला हो, कोई तेरी ना सुने दुनिया में मैं तो सुनूंगा, कोई ना सुने आधी रात को दरवाजा खटकाए किसी बड़े आदमी का जवाब नहीं मिलेगा, आधी रात को भी मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं कहूँगा तू कहेगा या अल्लाह, 70 दफा तुझे जवाब दे के कहूँगा लब्बैक अब्दी, हाजिर हूँ मेरे बंदे, मांग क्या मांगता है, अपने दुखड़े सुना, अपनी मुश्किलें सुना, अपने परेशानियां सुना, अपने मसाइल सुना। तू सुनाता सुनाता थक जाएगा, मैं सुनता सुनता नहीं थकूंगा। मेरा ऐलान है इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह होने के बावजूद जलाल मेरे अंदर है, शान मेरे अंदर है, बुलंदी मेरे पास है, किबरियाई मेरे पास है, लश्कर मेरे पास है, खजाने मेरे पास है, नींद से पाक हूँ, ऊँग से पाक हूँ, थकावट से पाक हूँ, आजिज़ी से पाक
پاک ہوں، کمزوری سے پاک ہوں، اولاد سے پاک ہوں، کنبہ قبیلے سے پاک ہوں، اوپر نیچے رشتوں سے پاک ہوں، کسی کا محتاج نہیں، اس کے باوجود غربت کی حالت میں آ جا، امیری کی حالت میں آ جا، بڑے خاندان کے آ جا، چھوٹے خاندان کا آ جا، دولت کے انبار لے کے آ جا اور پھٹے پرانے کپڑے لے کے آ جا، معاشرے میں تیری کوئی نہ سنے پھر بھی میرے دروازے پہ آ جا، بس آ کے کہہ دے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، تیرے در پہ آنے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے میرے اللہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میری اپنی اولاد بھی اپنی مرضی کرتی ہے میرے مولا، گھر والے کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے میرے مولا، میری کوئی توجہ سے سنتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں سنتا ہوں، جس کے پاس کوئی نہ آئے میں اس کے پاس آتا ہوں، اور حتیٰ کہ جو بزرگ آتا ہے میرے پاس سفید بال لے کے آتا ہے بڑھاپے کے، ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں جاتا، میں اللہ کہتا ہوں مجھے حیات ہی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، یہ بزرگ آدمی میرے دروازے پہ آ گیا، اللہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یا اللہ کیسے آؤں، مجرم بہت بڑا ہوں، گناہ بڑے کر بیٹھا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے گناہ کرے گا، اسرفوا تجاوز کر گیا گناہوں میں، حد سے بڑھ گیا گناہوں میں، اتنے گناہ ہیں جن کا شمار ہی کوئی نہیں، اتنے گناہ کر زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا گناہوں سے بھر دے، پھر بھی ایک دفعہ میرے در پہ آ جاؤ میرے بندے، سچے دل سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی تک تیری آنکھیں نم نہیں ہوں گی، ابھی تک تیری پلکیں تر نہیں ہوں گی، ابھی تک گناہ وہ گناہ گار کا ندامت کا آنسو رخسار پہ نہیں آئے گا، پہلے میں اللہ رحمت کی قلم پھیر کے اعلان کر دوں گا قرآن پاک میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے بھی گناہ کرے گا، جتنی بھی غلطیاں کر بیٹھے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان کی جو فرشتہ لکھنے والا ہے نا گناہوں کو بائیں طرف والا، اس جگہ سے سارے گناہوں کو مٹا کے وہاں توبہ کا لفظ لکھ دوں گا کہ اب میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، اب وہ گناہ وہاں رہنے ہی نہیں دینا ہے، اس کی جگہ نیکیاں بھر دینی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے لکھ دو اسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح پاک صاف کر دوں گا اسے تاکہ کوئی یہ نہ کہے، کوئی تانا نہ دے دے، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اس بندے نے بڑے گناہ کیے تھے، کل کہے بڑا مجرم ہے۔ آج میں اور آپ تو معافی نہیں دیتے ہیں، کوئی توبہ کر لے نا، کوئی گناہ گار ہو، بڑا چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی اس طرح کا ہو، آ جائے نا مسجد میں، ہم نمازی لوگ کہتے ہیں بڑا حاجی آ گیا، دیکھو پرانی زندگی تو دیکھ کیسے تیرے کرتوت تھے، تیرے یہ کام تھے، یہ کام تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بندے، جب وہ میرے دروازے پہ آ گیا نا، پڑھ کے دیکھ، صحیح حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن تک 80,000 کے قریب بنی اسرائیلیوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر، جوان کو لے کر اللہ سے بارش مانگتے ہیں،
اللہ کہتا ہے مجرم ہے نہیں دوں گا۔ اللہ سے کہا میرے مولا مہربانی کر ایک کی وجہ سے، تو اللہ کہتا ہے اس کو نکال پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نکل جا مجمع سے۔ وہ بندہ اب اس مجمع میں کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے رسوا نہ کر، غلطیاں کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، اگر یہاں سے نکلوں گا سارے لوگ کو پتہ چل جائے گا یہی مجرم ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ یا اللہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اونچی آواز سے تجھے پکار نہیں سکتا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تو بتا دیا مجرم ہے، کہیں نام نہ بتا دے میرے مولا۔ کھڑ بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، زبان اونچی آواز میں کھول نہیں سکتا، دل کے حالات تو تو جانتا ہے میرے مولا، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دل اللہ کی طرف متوجہ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ نے ادھر بادلوں کے قافلے بھیج دیے، بارش آنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا بندہ نکلا کوئی نہیں، 3 دن تو نے روزانہ ہم آتے تھے پھر چلے جاتے، بارش نہیں دی، بندہ نہیں گیا، بارش کیسے آ گئی؟ اللہ فرماتے میرے کلیم میری اور میرے اس بندے کی صلح ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، صلح ہو گئی۔ یا اللہ اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجرم تھا تو نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب نام کیسے بتاؤں؟ آج ہم مسلمان مایوس ہو جاتے، بڑے گناہ ہو گئے، اللہ کی طرف آئیں تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک عورت کو محبت کرتے اپنے بچے سے دیکھا تو آپ نے عجیب جملے فرمایا صحابہ یہ عورت چاہے گی کہ میں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دوں؟ یا رسول اللہ کبھی نہیں چاہے گی، ماں ہے۔ فرمایا اللہ تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ذرا متوجہ تو ہو اللہ کی طرف، مانگ تو صحیح۔ تو آج کی رات بڑی عظیم رات ہے اس حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، کہ اس میں بحث میں نہ جائیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ میں فضائل کی بات کر رہا ہوں، فضائل کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے شعبان، اور اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس نیت سے کل روزہ رکھیں کہ پیارے نبی ایام 20 کے ایک تو روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 کا، اور اس حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رات کا قیام ہے تو آج ہم قیام کر لیں اور فضولیات سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، گناہ نہ کریں، اللہ سے معافی مانگے آج کی رات۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، مستدلات فقہ حنفیہ میں یہ روایت موجود ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اگر رکھ سکتے ہو تو اس انداز میں، کم از کم روزہ نہیں رکھ سکتے رات کا تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے نماز پڑھ کے 4 رکعت اضافی پڑھ لیں، یا اللہ یہ میری حاجات کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے آج مجھے معاف کر دے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت، یا اللہ میری بڑی ضرورتیں ہیں پوری فرما دے۔ تو اس انداز سے بے شک سو جائیں، عبادت نہیں بھی کر سکتے گناہ نہ کریں، آج کی رات اللہ سے معافی مانگے اور اس انداز میں رات گزاریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر رمضان کی تیاریوں کی توفیق دیتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ آیت درود پاک اس مہینے میں نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو کثرت سے درود پاک پڑھے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، تو 2 چیزیں ملتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تخلیہ اور تحلیہ۔ کیا مطلب ہے؟ توبہ سے دل پاک ہوتا ہے اور درود پاک سے دل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب دل پاک ہو جائے، حسن آ جائے، تو پھر رمضان جیسے ہی شروع ہوگا اللہ کی رحمت پھر متوجہ ہو جائے گی، ہم اس کے مزے لینا شروع کر دیں گے اور محسوس۔ تو اس لیے ان دنوں کو اس انداز میں اپنے لیے بنائیں کہ آج کی رات کو ہم عبادات میں گزاریں، اور کوشش کریں کہ عبادت جو ہے علیحدہ علیحدہ، یعنی جہاں نوافل پڑھنی ہے تو آج نیت کر لیں آج میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، رات کو اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کو متعین کر لیں گے تو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میرا ٹارگٹ ہے، آج کی رات میں نے کرنا ہے۔ تو اس انداز میں اگر رات کو تقسیم کر لیں گے کہ مغرب کی نماز میں نے جماعت سے پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے، اس طرح عشاء کے بعد میں نے پڑھنی ہے، اور پھر تہجد کے لیے میں نے اٹھنا ہے۔ اگر زیادہ عبادت نہیں تو جلدی سو جاؤں گا، پھر تہجد کا ٹائم اٹھ جاؤں گا۔ وہ ٹائم بڑا عظیم ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا جو ٹائم ہے اللہ سے مانگنے کا بہترین ٹائم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے اور آسمان دنیا پہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا
हल मिन साइल, कोई सवाल करने वाला उसके सवाल को पूरा करूं, हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रिस्क मांगने वाला उसके रिस्क को अता कर दूं, है कोई मजबूर उसकी मजबूरी को, है कोई मुस्तश किसी के बारे में सिफारिश करने वाला, या अल्लाह उसका काम कर दे, या अल्लाह उसका काम कर दे। अल्लाह फरमाते मांगना तुम्हारा काम है, देना मेरा काम है। तो कम से कम आज की रात ये कर लें, फजूलियात से बच जाएं, गुनाहों से बच जाएं और सदका करें। ख़ासकर जो आपके गरीब लोग हैं या आपके रिश्तेदारों में से हैं उनके लिए, और मरने वालों के लिए कब्रिस्तान जाना को फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, याद रखना। इस नीयत से न जाया करें कब्रिस्तान कि आज सारे लोग जा रहे हैं तो हम अपने माँ बाप की, इस नीयत से नहीं जाना। जाना है तो इस नीयत से यार मेरे पास फरागत टाइम है मैं जा रहा हूँ, इस नीयत के साथ जाएं। मेरे माँ बाप है इसलिए जा रहा हूँ, इस नीयत के साथ जाएं। और नहीं जा सकते हैं तो सबसे बेहतर है कि कुरान पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें, सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ें तो पूरे कुरान पाक का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरे कुरान पाक का सवाब है। सूरह काफिरून 4 दफ़ा पढ़ें, पूरे कुरान पाक का सवाब है। सूरह ज़िलज़ाल जो है ये 4 दफ़ा पढ़ें, पूरे कुरान का सवाब है। छोटी छोटी सूरतें जो अक्सर याद होती है, सूरह काफिरून याद है, सूरह इखलास याद है, इनको पढ़ के कहें या अल्लाह इसका सवाब मेरे मरने वाले वालिदैन हैं जो रिश्तेदार हैं उनकी अरवाह मुकद्दस को पहुंचा दे। तो घर बैठे आप इतना कुछ अपने मरने वालों को पहुंचा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करें, 2 रकात नफिल पढ़ें, हाजत पढ़ने के बाद अपने लिए दुआ करें, अपने मरने वालों के लिए दुआ करें, फिर सो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह सवेरे ऐसे उठाएगा, गुनाहों से भी पाक साफ होगा और हमारे मरने वालों को भी अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।